حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، تو ایک آیت 5ویں سپارے میں گزری تھی، اس کے بارے میں اب چونکہ مناسبت تامہ موجود ہے تو ایک بات عرض کر دوں تاکہ پھر جو مضمون ہے وہ پڑھوں گا میں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت میں 5ویں سپارے کی تفصیل ایک واقعہ ہے جس کا موقع نہیں کہ منافقین نے کچھ سازشیں کی، کچھ ایسی باتیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی تعویلات شروع کر دی کہ نہیں ایسا تھا، نہیں ویسا تھا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ منافقین کو اس آیت میں خطاب ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کاش جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جاؤک، وہ آپ کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستغفروا اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن میں یہاں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس آیت کا حوالہ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پردہ فرما لیا، اس کے 3 دن کے بعد، اب جب 3 دن کے بعد جو واقعہ ہے بتائیے وہاں پر کون ہوں گے؟ صحابہ، چند تابعین ہوں گے بس۔ فرمایا کہ ایک بدو دیہاتی آیا اور پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ اس زمانے میں سنہری جالی نہیں تھی، قبر مبارک سامنے تھی، تو وہ جو دیہاتی تھا وہ وہیں گر گیا اور قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر مارنے لگا، رونے لگا، اور اس نے اسی آیت کا حوالہ دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا، چاہے کسی بھی معاملے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جس کی جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو دعا مانگی درد دل سے مانگی وہ قبول ہوئی، اور جو دعا قبول نہیں ہوئی جب میں نے غور کیا تو اس میں درد دل نہیں تھا، بس دعا پڑھی اور چلے گئے۔ بس یہ مانگنا تھوڑی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر آدمی اپنی چیزیں اللہ سے مانگے بلکہ اللہ سے منوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو دعا میں اڑ کر مانگتا ہے، اکڑ کر نہیں، اڑ کر مانگتا ہے۔ اور اڑ کر مانگنا کیسے سیکھیں؟ کس طرح معلوم ہو؟ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی شیخ کے پاس جائیں، وہاں تو ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اپنے بچے کو دیکھ لیں کس طرح اڑ کے مانگا جاتا ہے، وہ بچہ کس طرح اٹک جاتا ہے کہ جب تک نہیں دے گا تب تک وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا ہے، اس طرح جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنے وسائل کو نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں یہ ہے، حج عمرے کے لیے نہیں، ہر معاملے میں میرے شیخ نے فرمایا کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کے لیے اس طرح دعا مانگو جس طرح بلڈ کینسر کا جو مریض ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، جس کو گردے میں پتھری ہو جائے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کے لیے دعا مانگو۔ فرمایا کہ اگر کسی بچے کو ڈاکو گرفتار کر لیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس نے کسی فون سے یا کسی خط کے ذریعے اپنے ابا کو اطلاع کر دی کہ فلاں جگہ پر میں ہوں، ڈاکوؤں نے مجھے اغوا کر لیا ہے، تو وہ باپ کیا کرے گا؟ حضرت نے فرمایا زمین بیچے گا، گھر بیچے گا، زیورات بیچے گا، جائیدادیں بیچے گا، گاڑیاں بیچے گا، لوگوں کی منتیں کرے گا اور پیسے پورے کر کے اپنے بچے کو بازیاب کرائے گا۔ اور اگر اور زیادہ اختیارات ہوں گے، طاقت ہوگی، تو پولیس اور رینجر اور فوج کی مدد لے گا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے نا اپنی اصلاح کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے،
کسی رینجرز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طلب کی برکت سے اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ ہم حضرت والا فرماتے ہیں مانگ کر تو دیکھیں، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، کام کیسے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ابھی ہم نے دیہاتی کی دعا سنی نا، کیا عنوان ہے؟ بڑے بڑے بزرگان دین یہ دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین مفتی صاحبان حیران کہ ایک گاؤں کا دیہاتی عربی بدوی آدمی کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ ابھی آگے سنیے گا جو میں ابھی بات سنانے لگا ہوں، وہ بھی بدوی کی بات ہے، دیہاتی۔ اصل بات یہ ہے نا کہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ حرام عشق جب کسی کو ہو جاتا ہے، حرام عشق، اس کو کوئی سیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکی سے کیا بات کرنی ہے نامحرم سے، چونکہ شیطان اس کی مدد کرتا ہے، کئی گھنٹے وہ اس سے بات چیت کرتا ہی رہتا ہے، نئے نئے عنوانات اس کو عطا ہوتے ہیں، نئے نئے انداز محبت کے اس کو پتہ چلتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ میاں بیوی کی محبت کی کوئی کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے؟ بتائیے کیا ہے یہ چیز؟ محبت چیز ہی ایسی ہے، محبت خود تجھ کو سکھلا دے گی آداب محبت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی اتباع سنت کی برکت سے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی ایسے ایسے عنوانات اختیار کریں گے کہ آپ اور ہم حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ کہاں میں، اب کہاں یہ عنوان، کہاں یہ دعا، کہاں یہ، کیسے مجھے یہ عطا ہوا، کیسے یہ باتیں عطا ہوئیں۔ تڑپ، اے اللہ نئی نئی باتیں عطا فرما کہ میں آپ سے ایسے انداز سے دعا مانگوں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایک صاحب ملتزم پر تھے، اللہ نے موقع دے دیا، ٹکرے مار کر نہیں جانا، خصوصاً عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں جانا، ٹکرے مار مار کر جا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں کہ ملتزم پر پہنچ گئی، ہم حجر اسود پر پہنچ گئی، اور کتنی نامحرموں سے ٹکریں کر کے ان کا عمرہ حج برباد، اس کا نور برباد کر دیتی ہیں۔ کیسے کیسے، شرم ہی نہیں ہے عورتوں کو، احساس ہی نہیں ہے، بس ملتزم پر پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے اوپر آدمی مشقت ڈالے، صبح 10 بجے 11 بجے چلا جائے، سر پہ رومال ڈال کر چلا گیا، رش نہیں ہے، اللہ نے موقع دے دیا۔ خیر تو ایک صاحب گئے، وہ بتا رہے تھے، بتایا کہ ایک کالا حبشی، چونکہ وہ عالم تھے، کالا حبشی ایسی دعائیں مانگ رہا ہے عربی میں، کہنے لگا نہ قرآن کی دعا مجھے یاد ہے یہ، نہ حدیث پاک میں یہ میرے ذہن میں ہے، وہ عالم، لیکن ایسے ایسے الفاظ، کیا الفاظ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جس کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب وہ آیا اور اس نے اس آیت کا حوالہ دیا، رونے لگا، کہا کہ قبر سے آواز آئی، روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لوگ کون موجود ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں، اور کیا آواز آ رہی ہے کہ قد غفر لک، اس شخص کی مغفرت کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں موجود ہیں، صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، دور ہیں تھوڑا سا، قریب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آواز آئی اور وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نزدیک ہیں لیکن ہماری سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم سے دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں، وہاں خانہ کعبہ میں بھی ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، روضہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو کھیل رہے ہیں، وہاں ہوٹلوں میں ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کرکٹ کی کامنٹری سن رہے ہیں، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حدود حرم میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور ایک ہم سے دور ہے لیکن اتباع سنت کی برکت سے ہمارے نزدیک ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام امت تک پہنچا دینا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے ایک زائر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن ایک آخری وقتوں میں اپنے بچوں کو بتا دیا، اس سے پتا چلا کہ یہ واقعہ حضرت کے اپنے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ، یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب درس قرآن میں ایک اور واقعہ سنا ہے، یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں بھی بیان کیا ہے۔ یہ سب حضرت مفتی انوار صاحب کا صدقہ ہے، خود بھی زیارت کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، تازی اشعار بھی پڑھے ماشاءاللہ، اور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون دل میں ڈال دیا۔ تفسیر ابن کثیر بہت بڑی تفسیر ہے، اس کی کا حوالہ کافی ہے۔ لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی جالیہ نہیں تھی یہ چیزیں۔ عتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس موجود تھا. ایک اعرابی آیا. یہی نہیں، ایک کوئی ہوگا اعرابی دیہاتی گاؤں والا آدمی آیا اور اس نے آ کر وہاں صلاۃ و سلام پڑھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ صلاۃ یہاں نہیں پڑھنا اس طرح، وہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سامنے موجود ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ صلاۃ و سلام پڑھا اور پھر اس نے بھی اسی آیت کو یہی پڑھی ہے، یہی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہی آیت پڑھی اور اس سے استغفار کیا اور پھر یہ اشعار پڑھے. اللہ تعالیٰ نے ان اشعار کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالی مبارک ہے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف جو ستون ہیں ان پر شروع کے ڈالیوں پر شروع کے 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں آخری 2 شعر بھی اسی دیہاتی کے ہیں. ایسا عجیب و غریب اشعار ہیں، ایسے عجیب و غریب اشعار ہیں. وہ دیہاتی کہتا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکن فيه العفاف وفيه الجود والکرم. آگے کہتا ہے یاد ہے فيه العفاف وفيه الجود والکرم انت الحبیب الذی ترجى شفاعته. اور بعض جگہوں پر لکھا ہے انت الشفیع الذی ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم وصاحبك فلا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ اشعار پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر جب وہاں سے چلا گیا تو عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں فرمایا مجھے اونگ آ گئی اور مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ عتبی کو اس کو خبر کر دو اس دیہاتی کو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی ہے، اس کی مغفرت فرما دی ہے. ابھی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ کہیں میں بیٹھا تھا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری بیوی میں کیا خصوصیت ہے. وہ نہیں جو بعض نالائق کرتے ہیں کہ شادی ہوئی میری بیوی ایسی خوبصورت ہے اور شادی کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ نالائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کو بے حیا فرمایا ہے جو شادی کی باتیں بتاتا ہے، وہ نہیں. تو کسی نے کہا کہ ایسا کھانا بناتی ہے، کسی نے کہا ایسا میرے میں یہ گھر والوں میں یہ خود صفائی کا معاملہ فلاں فلاں فلاں. حضرت مفتی انعام الحسن صاحب یا مولانا یوسف صاحب جو تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگ تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بھی تو بتائیں آپ کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت عطا فرمائی ہے. فرمایا آنکھ کھینچی اور فرمایا کہ میری اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب وہ آنکھ بند کرتی ہے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. بعض واقعات ایسے آدمی بیان نہیں کر سکتا، ہمارے بڑوں نے بیان کیے ہیں. کیسی ایک مجذوبہ تھی، واقعہ نہیں بیان کروں گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے کیسا اس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ایسے واقعات ہیں کہ ہم کہیں گے یا اللہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ہم سے تو حضرت والد صاحب وہ شعر پڑھتے ہیں نا، بازی اگر جیت نہ سکا سر تو اپنا کھو سکا. فرحات کو اس کی محبوبہ حرام محبوبہ عشق حرام عشق شیریں کہتی ہے کہ اس پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالو تو اس نے ٹکرے مار مار کر اپنے آپ کو مار دیا. بزرگ فرماتے ہیں بازی اگر جیت نہ سکا سر تو اپنا کھو سکا. کس منہ سے کہتا ہے اپنے کو عشق باز اے روح سیا تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا. ہم کہتے ہیں بڑے عاشق ہیں، بڑے ہیں، ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے، حضور جیسا حلیہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ایسا بنا دے کہ فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. کیا مطلب ہمیں دیکھ کر حضور کی زیارتیں ہونے لگیں گی؟ نہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حلیہ، ایسا انداز، اس طرح بات کرتے ہوں گے، اس طرح. جب یہ امتی ایسا ہے تو ان کے جو صحابہ ہیں وہ کیسے ہوں گے، پھر ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. ہم ایسے ہوں کہ سن کے صحابہ کی داستانیں کفار بھی مسلمان ہوتے ہیں. ایسا ہمارا عمل ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری کمپنی، ہمارے کاروبار، ہماری دکان، ارے بھائی آپ تو پہلے ایسے تھے،
کیسے بدل کے آپ کہاں جاتے ہیں؟ ایسا ہم بن جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ بھائی چھوڑو چھوڑو، جب یہ ایسے ہیں ان کے شیخ بھی ایسے ہی ہوں گے، جانے کی ضرورت کیا، وقت کا ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جو ہمیں دیکھے اللہ والا ہو جائے، جو ہم سے مصافحہ کرے اللہ والا ہو جائے، جو ہماری خاموش مجلس میں بیٹھے اللہ والا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے۔ وہ فرمائے جب اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاں لطیفوں کی بھی مجلس ہوگی، آ کر دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ نورانیت محسوس ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ کا عشق اور اللہ کی محبت ان لطیفوں میں محسوس ہوگی، اور وہی لطیفے بلکہ اس سے زیادہ ہنسانے والے لطیفے اپنے گھر میں جا کر سنائیں، وہ انوارات نہیں ملیں گے۔ جن لوگوں کی حقیقی مجلس میں ایسے انوارات ہیں، ان کے ذکر، ان کی مناجات کی مجلسیں کیسی ہوں گی، ان کے بیانات کی مجلسیں کیسی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرما دے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں، ابھی تو اس کا موقع نہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کیسے اشعار لکھے ہیں، کیسا ان کا واقعہ لکھا ہے۔ اب یہ سب باتیں ہمارے لیے فضول ہیں، کیوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر موقع ہوگا میں سناؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ حضرت نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی گاؤں سے آئے اور جہاز، جیسے یہاں نزدیکی جہاز ہے، جہاز اڑ رہا ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ کون سا پرندہ ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ آپ کہیں بھائی یہ پرندہ نہیں ہے، یہ جہاز ہے، اس میں 500 400 اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی۔ جہاز میں ایئر کنڈیشن ہے، کھانے ہیں، چائے ہے اور بوتلیں ہیں، واش روم بھی ہے، اور یہ 2 گھنٹوں میں لاہور پہنچا دیتا ہے۔ چھوڑو لاہور مجھے 16 گھنٹے آنے میں لگے، 20 گھنٹے لگے، یہ پرندہ تمہیں 2 گھنٹوں میں پہنچا دے گا۔ اور ہم لوگ جو 50 لوگ آئے ہیں گاڑی میں، یہ اس میں 500 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ آپ کی بات مانے گا؟ تم کیا مجھے دیہاتی سمجھ کے بیوقوف سمجھتے ہو؟ گاؤں کا ہوں، بیوقوف نہیں ہوں۔ ہم کیا کریں گے؟ میں تجھے بیوقوفی کا ایڈریس بتاتا ہوں، چل میرے ساتھ، تو میرا دوست ہے، چل تو تیرا بھلا ہو جائے گا۔ ٹکٹ لیا اور اس کو دیکھا، یہ ہے وہ پرندہ، کہاں؟ کہ چلو اندر۔ اب اندر گئے، یار یہ سب وہی چیزیں ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد لاہور کی سرزمین پر، لاہور آ گیا۔ ہاں یار لاہور تو آ گیا۔ کیا ہے؟ پہلے یقین نہیں تھا۔ ہمارا یہی معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یہ چیزیں ابھی کسی دیہاتی آدمی کہے کہ دیکھو بھائی یہ موبائل ہے اور اس میں ویڈیو کال حرام ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن میں ایک بات بتلا رہا ہوں، آپ کا رشتہ دار کینیڈا میں ہے، کہاں؟ کہ دیکھو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو لائیو بات کرو، حرام ہے، لیکن بات بتلانا پہلے مان سکتا ہے کہ وہ اتنا دور اور یہاں اس سے بات ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کو دکھایا تو اس کو یقین آ جائے گا۔ اسی طرح دنیا کی کتنی دین کی باتیں تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی چیزیں آج کی سائنس کر کے دکھا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یا ساریہ الجبل۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا آج خطبے کے دوران آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے یہ فرمایا؟ یہ واقعہ ہوا ہے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر ہیں، میں نے ان کو وہاں خبر کی ہے کہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے کا خیال رکھنا۔ وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کی آواز آ گئی، انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا، دشمن کو پسپا کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کہاں، لشکر کہاں، کیسے آواز جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے۔ ارے حضرت عمر کی آواز تو نہیں جا سکتی، آپ کی موبائل میں یہاں بیٹھ کر کینیڈا میں آواز جا رہی ہے۔ دنیا والے ایک ایسا آلہ ایجاد کر سکتے ہیں جس میں 1 سیکنڈ میں پاکستان کی آواز، پاکستان والے آدمی کی آواز، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں آواز جا سکتی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی، ان کی آواز نہیں جا سکتی۔ وجہ دین کی ہر باتوں میں شک ہے، دین کی ہر باتوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ میں پانی میں رستے کیسے بن سکتے ہیں؟ واقعی بالکل نہیں ہو سکتے، نہیں مانتے تھے، اور آج دنیا والوں نے کر کے دکھا دیا۔ بڑے بڑے سمندر میں اور یہ راستے بنے ہوئے، سمندر دبئی میں ایک دوست بتا رہے تھے، زیر زمین ٹنل ہے، اوپر سمندر ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تب باہر کے ملکوں میں سمندر اور دریا کے بیچوں بیچ پل بن سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نہیں بن سکتا۔ یہ تو چند مثالیں دی ہیں۔ آپ کا یہ میپ سسٹم ہمیں سب بتا دیتا ہے کہ یہاں ٹریفک ہے، دیکھو یہاں سے نہیں جانا، فلاں، اب ہمیں رہبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ کتنی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن خیر کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ بھئی اب ہمیں لاہور جانا ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا موبائل ہمیں خود لے کر جائے گا۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، دین میں نہیں ہو سکتا، محبت کی کمی ہے۔
ایسے ایسے لوگ گزرے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی. عجیب و غریب واقعات ہیں. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں. خیر تو یہ عتبی کہتا ہے، عتبی نے فرمایا کہ وہ دیہاتی آدمی آیا جس نے وہ اشعار لکھے، عجیب و غریب اشعار ہیں. مفہوم کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ ترجمہ واضح ہو جائے، ورنہ ان پیارے اشعار کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا. ان پیارے اشعار کا جس درد سے اس نے وہ اشعار کہے ہیں اور جو الفاظ جو اصل الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کوئی زبان کر ہی نہیں سکتی ہے. فرمایا کہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، اے وہ بہترین ذات جتنے لوگ زمین میں مدفون ہیں ان سب میں جو بہتر ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فطاب من طیبہن القاء والاکم، آپ اتنے خوشبودار ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ جب آپ مٹی میں اور قبر میں جب دفن ہوئے تو اس کی برکت سے مدینہ شریف کے جو پہاڑ ہیں اور اس کی جو زمین ہے وہاں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں. آج بھی جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خاص محسوس ہوتا ہے، ایک نورانیت اور ایک عجیب و غریب وجدان امابت، عجیب و غریب اطمینان وہاں محسوس ہوتا ہے. مدینہ شریف میں خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے. آگے وہ کہتا ہے کہ نفس الفداء لقبر انت ساکن، اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت بڑی چیز ہیں، آپ تو بہت بڑے ہیں، بہت پیارے ہیں اللہ کے. آپ نہیں، جس قبر میں آپ دفن ہیں اس قبر پہ میں فدا ہوں. بتائیے، میرا نفس، میری جان، میرا اولاد سب کچھ اس قبر پہ قربان ہے. آپ تو بہت بڑی اونچی شان والے ہیں، آپ تو بہت بڑے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. جس قبر میں آپ موجود ہیں اس قبر پر میرا نفس، میری جان، میری اولاد سب کچھ قربان ہو جائے. نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. کیوں؟ اس قبر میں کیا خاص بات ہے؟ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، پاک دامنی، سخاوت اور کرم سب کا سب یہاں دفن ہے. بلکہ یوں کہیں کہ انسانوں میں جتنے بہترین اوصاف ہو سکتے ہیں سب کے سب یہاں دفن ہیں، سب کے سب یہاں موجود ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر علماء کا اجماع ہے کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ سے، عرش اعظم سے، عرش کرسی سے، بیت المعمور سے، دنیا و مافیہ کی ہر چیز سے افضل ہے وہ جگہ. وجہ کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم موجود ہے، تو جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ جگہ سارے جہاں سے افضل ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی شان والے آپ ہی ہیں، بس قصہ مختصر. آگے کہتا ہے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ یا انت الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، آپ ایسے محبوب ہیں، آپ ایسے شفیع ہیں یعنی شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی. کب؟ عند الصراط اذا ما زلت القدم، پل صراط پر جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کیسا بھی شخص ہو، کتنا بھی گناہ گار ہو، اس سے اگر پوچھیں کہ بھئی جنت میں جانے کی امید ہے، کہاں بھئی اللہ تعالیٰ سے امید ہے، کس کی شفاعت پر؟ ہر کوئی کہے گا گناہ گار سے گناہ گار مسلمان، شرابی، کبابی، راشی، سود کو، زانی، بڑے بڑے گناہ کرنے والا، وہ بھی کہے گا ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، حضور کی شفاعت کے بغیر کام نہیں بنے گا. تو آگے کہتا ہے وصاحباک فلا انساہما ابدا، اور یہ دو آپ کے جو ساتھی ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصاحباک فلا انساہما ابدا، یہ جو آپ کے جو ساتھی ہیں نا ان کو میں کبھی کیسے بھول سکتا ہوں. فرمایا منی السلام علیکم ما جرى القلم، میری طرف سے آپ سب کا سلام قبول کیجئے، میری طرف سے آپ سب کو سلام ہو جب تک قلم چلتے رہیں گے، یعنی قیامت تک. کیا پیارے اشعار ہیں، کیا اونچی شان والے یہ اشعار ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، یہ واقعہ حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے فضائل ایمان. فرمایا کہ ایک آدمی تھا، ایک بزرگ تھے، وہ حج کے لیے آئے، حج کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر صلاۃ و سلام پیش کیا، قصائد پڑھے، حضور کی محبت میں اشعار پڑھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جب یہ اشعار پڑھ کے فارغ ہوئے، بڑے واضح واقعات ایسے ہیں کہ یہاں وہ واقعات بیان ہی نہیں کیا جا سکتے، بیان ہی نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ پھر اس کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کی عقل سے باہر ہوتی ہیں، ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. اور وہ واقعات کہاں لکھے ہیں؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں. ہمارے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، حدیث تھوڑی بیان ہو رہی ہے. اتنے بڑے مجدد زمانہ حضرت والا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ والے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہیں ہر وقت. ایسے ایسے اللہ والے آپ کہیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ جب جانے لگا تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے گھر آپ آئیں گے، کھانا کھائیں، دعوت کھا لیں. ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں نئے اجنبی ہے تو کیا ہوا، اہل سکان مدینہ ہیں، ان کی دعوت قبول کر لینی چاہیے. دعوت وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک آدھ حبشی یا دو مجھے یا تیار تھے. اس کو پکڑا اور اس کی زبان کاٹ ڈالی، اور زبان کاٹ کر اس کے حوالے کی. یہ زبان تھی نا جس سے تو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصائد پڑھے تھے، جا اب جا کر پڑھ. یہ آدمی آ کر پہنچا، رو رہا ہے، زبان ہاتھ میں ہے، اور سو گیا. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ پوچھا کہ یہ معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان دوبارہ لگائی اور بالکل آنکھ کھولی، بالکل صحیح. اب پھر وہی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم ایسے عاشق بن کر تو دیکھیں، ایسے عاشق بن کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں ہمارے جو تو میرا سب میرا فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا نا. یہ کیا مشکل بات ہے؟ یہ سمجھنا کوئی مشکل ہے؟ ارے بھائی پاکستان کا فلاں گاؤں چاہیے، فلاں مجھے پیسے چاہیے. ارے بھائی آسان طریقہ ہے، وزیر اعظم سے دوستی کر لو، ہمیں نہیں کرنی. ایک مثال کے لیے بادشاہ سے دوستی کر لو، سب کچھ تیرا ہو جائے گا. ہم اللہ سے تعلق تو قائم کر کے دیکھیں، اللہ پر فدا تو ہو کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات عطا فرماتے ہیں. نماز ہم سے ہوتی نہیں، نظر کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی، اتباع سنت ہم سے نہیں ہوتی، پردہ شریع ہم سے نہیں ہوتا، اور درود شریف 100 دفعہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا، قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ نہیں ہوتی جس میں اندازاً 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. اور اس قسم کے واقعہ جب آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی نہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، واقعی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پہلے اپنا زاویہ بدلیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کلاس 1 کا اسٹوڈنٹ یہ کہے جب اس کے سامنے ڈاکٹری کی کتابیں لے جائیں، اتنی موٹی اتنی مشکل، یہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ بتائیے، اس کا سوال بچکانا ہے یا نہیں؟ بے وقوفانہ سوال ہے یا نہیں؟ ارے بیٹا تو پڑھ، محنت کر، پھر دیکھ تو کیسے یہ پڑھے گا، بلکہ پڑھائے گا لوگوں کو، پروفیسر بن جائے گا. اسی طرح یہاں پر بھی یہی معاملات ہیں. ہم ہیں ابھی KG میں، تو ہمیں یہ چیزیں عجیب و غریب لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے. صحابہ کے کیسے کیسے واقعات تھے. وہ لوگ کہتے تھے ابھی موقع نہیں ہے، دیو آ گئے. یہ کیسی مخلوق ہے جو ٹھاٹے موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، دریا ہے، اس میں اپنے گھوڑے ڈال کر اس طرح چل رہے ہیں جس طرح فرش پر آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر آپس میں باتیں کرتا ہوا جا رہا ہو. تاریخی واقعات ہیں. کفار کے ایرانی لوگوں نے کہا دیو آمدن، دیو آ گئے. کیسی مخلوق ہے؟ عجیب و غریب واقعات ہیں. تاریخی امت مسلمہ میں لکھے ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں، صحابہ کے تاریخی واقعات میں لکھے ہوئے ہیں. صحابہ کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، حضرت والد صاحب کتنا پڑھتے تھے یہ واقعات، کیسے کیسے واقعات تھے. تو یہ آدمی وہاں پہنچا اور پھر معاملہ الحمدللہ اگلے سال پھر حج کے لیے آیا. پھر یہی معاملہ ہوا. حج کے بعد وہاں پر جب صلاۃ و سلام پڑھا اور جب جانے لگا تو ایک نوجوان نے کہا کہ میری دعوت قبول کریں گے. اب وہ ڈر گئے کہ یا اللہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے، اب کہا کہ اہل مدینہ ہیں، کیسے ان کی دعوت رد کرے. کہا جی چلتے ہیں، چلے. اب وہی راستے، وہی گھر. اب تو حالت خراب ہو گئی، لیکن آج منظر کچھ بدلا ہوا تھا. آج منظر کچھ بدلا ہوا ہے اور خوب اکرام ہو رہا ہے، خوب اکرام ہوا. وہ آدمی حیران کہ یا اللہ پچھلے برس یہی گھر تھا اور یہ معاملہ ہوا، اور آج اسی گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. معاملہ کیا ہے آخر اس نوجوان سے کوئی بات ہوئی. کہا کہ وہ جو زبان کاٹی تھی نا آپ کی، وہ میرے والد صاحب ہیں. وہ کہاں ہیں؟ آئیے دوسرے کمرے میں. دکھایا تو دیکھا کہ چہرہ سور اور بندر جیسا ہو چکا تھا، جسم انسانوں جیسا.
اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ایک عالم کا میں نے بیان سنا، فرمایا میں قسم کہتا ہوں ان کی قبریں کھول کر دیکھو، گدھے جیسا اور کتے جیسا چہرہ نہ ہو تو مجھے کہنا. آخر صحابہ اتنے اللہ کے پیارے. ارے جب ایک عام ولی اللہ کے لیے، عام ولی اللہ یعنی صحابہ کے مقابلے میں، ان اللہ کے اولیاء تو خاص ہوتے ہیں، ایک ولی اللہ کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کو ایذائیں دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، فرمایا ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. پھر جوش میں فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر یقین نہ ہے تو قبر کھول کے دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہیں، سب آپ کا صدقہ ہے ماشاءاللہ. تو واقعات تو بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب والد صاحب نے جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا نا، جو چیزیں جمع کی ہیں اس میں یہ اشعار موجود ہیں. وہ ملا جامی نے جو اشعار کہے تھے، اف اللہ اکبر، کیا یہ بلند پایا وہ اشعار ہیں، کیا یہ عجیب و غریب وہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر وہ اشعار کہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کافوری امامہ پہن کر تو باہر آئیے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو طائف والے جو آپ کے جوتے نالین مبارک ہیں وہ پہن کر باہر آئیے، اور میں آپ کے روزے کی اپنی آنکھوں سے اس کو جھاڑو دوں گا، وہ جو مٹی ہے وہ اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا، آپ کے ہاتھوں کو چوموں گا، آپ کے قدموں کو چوموں گا. عجیب و غریب و اشعار ہے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاروں کی برکت سے کسی کو محروم نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.